انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ والنجم کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں چند باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کے حوالے سے عرض کریں گے۔ قبل اس سے کہ اس آیت پر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، یہ ماہ مبارک ماہ شعبان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ تسلسل کے ساتھ رجب گزر چکا ہے، شعبان شروع ہو چکا ہے، اور رمضان آنے والا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ عظیم ولی ہیں جن کی قبر انور، قبر مبارک حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام محمد بن حنفیہ، ان کے قدموں میں ان کی قبر ہے مصر کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، یعنی رجب کے اندر انسان اپنی جو عمل کی کھیتی ہے اس کے اندر اس کا بیج بوتا ہے، اور پھر کثرت عبادت کے ساتھ اور راتوں کو اٹھ کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں وہ اس بیج کو پانی دیتا ہے، اور پھر ماہ رمضان کے اندر بخشش جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے اس کھیتی کو وہ کاٹتا ہے، وہ حاصل کرتا ہے۔ یہ رجب تطہیر بدن کا مہینہ، حضرت عطا یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدن تطہیر، رجب جو ہے وہ تطہیر بدن، شعبان تطہیر روح، اور رمضان تطہیر قلب کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ شعبان جو اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اس کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، یا رسول اللہ، شعبان کو لما سمی یا شعبان، شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کے اندر اللہ رب العزت عبادت کا کثرت کے ساتھ ثواب عطا فرماتا ہے، اور گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ شعبان یہ مہینہ ہے، اور شعبان کہتے ہیں جو دو عظیم پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی آتی ہے، چھوٹا پہاڑ ہوتا ہے دو عظیم پہاڑوں کے درمیان، اسے شعبان کہتے ہیں۔ تو یہ دو عظیم پہاڑ کون سے ہیں؟
ایک رجب ہے اور ایک رمضان ہے، اور اس کے درمیان شعبان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے حوالے سے، آپ کی سنت مبارکہ کے حوالے سے اگر ہم مطالعہ کریں، پڑھیں، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ماہ کے اندر سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے نا، فرضی روزوں کی بات نہیں، نفلی روزے، جس ماہ کے اندر سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے وہ ماہ شعبان ہے۔ شعبان کے اندر نبی پاک سب سے زیادہ روزے رکھتے، اور جب شعبان کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کو لپیٹ دیا کرتے تھے، یعنی رمضان کی تیاری ہوتی تھی۔ اور اس ماہ کے اندر یہ جو ماہ شعبان ہے، اگر ہم احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، پڑھیں، تو ایک رات ہے لیلۃ نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے، جس کے بارے میں علماء نے، محدثین نے بہت ساری اس کی شرافتیں، اس کی برکتیں بیان کی ہیں۔ یہ شعبان کی 15ویں رات وہ رات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جس رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور لوگوں کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، اے میرے بندو، سارا سال تم مجھے پکارتے رہتے ہو، آج تمہارا رب تم پر مہربان ہو کر تمہیں پکار رہا ہے، آؤ مجھ سے مانگو، جو کچھ مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ ماہ شعبان کی 15ویں رات بھی آ رہی ہے، اور یہ وہ رات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات وہ رات ہے جس رات کو پورے سال کے امور طے ہوتے ہیں، پورے سال کے جو معاملات ہیں وہ طے کر دیے جاتے ہیں، پچھلے سارے سال کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں، بھیج دیے جاتے ہیں، پورے رجسٹر جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیے جاتے ہیں، اور آئندہ جو سال آنے والا ہے شعبان سے شعبان تک، تو سارے امور طے کیے جاتے ہیں، سارے معاملات اللہ کی بارگاہ سے، زندگی کے حوالے سے، سانسوں کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، یہ سارے معاملات کہ آئندہ سال کس نے جینا ہے، کس نے سانسیں لینی ہیں، کس نے سانسیں نہیں لینی، کس نے موت کی آغوش میں جانا ہے، کس کے لیے رزق بند کر دیا گیا ہے، تنگ کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، کہ جب میرا نامہ اعمال، نبی پاک فرماتے، جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو وہاں یہ لکھا ہو کہ وہ روزے دار ہیں، تو میں محمد نہیں چاہتا کہ اس وقت میں روزے کی حالت میں نہ ہوں۔ تو یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، اور خاص کر جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات کو پورے اہتمام کے ساتھ جب فیصلے لکھے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت جب کسی کا فیصلہ لکھا جاتا ہے تو کوئی بھی عقل مند آدمی اس وقت سوتا نہیں ہے۔ زندگی اور موت کا جب فیصلہ ہو رہا ہو تو عقل مند آدمی وہ سوتا نہیں ہے، وہ فکر میں ہوتا ہے، اور یہ جو رات 15ویں رات ہے، اس رات کو انسان کی زندگی کے، رزق کے، سانسوں کے، آئندہ برس گزرنا ہے پورا سال، اس کے سارے معاملات اس رات کے اندر وہ لکھے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کریں اور اس رات کو اہتمام کے ساتھ بسر کریں۔ یہ ماہ شعبان جو ہے اور ماہ رجب جو ہے، ماہ رجب کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، جسے معراج کہتے ہیں، اور شعبان کی 15ویں رات کو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی دعوت پر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے معراج کو بیان کرتے ہوئے 2 حصے معراج کے، پہلا حصہ
وہ بیت الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یہ قرآن پاک کی جو نص صریح ہے نا، اس سے ثابت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ جو معراج ہے بیت الحرام سے، خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک، یہ قرآن پاک کی نص صریح سے، نص واضح سے، نص سے یہ معراج ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا، اس کا منکر کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے۔ اور پھر اس سے آگے جو سدرۃ المنتہا تک، پھر دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی تک، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر اور سیر ہے، یہ قرآن پاک کی اشارۃ النص سے اور احادیث پاک سے یہ ساری معراج ثابت ہے۔ اور اس کا منکر جو ہے، یعنی آگے آسمانوں کی سیر اور پھر معراج کے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر آگے دنا فتدلی کی سیر جو ہے، اس کا منکر جو ہے وہ گمراہ ہے، محروم ہے۔ تو دوسرا سفر جو ہے معراج کا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، یعنی کہ سدرۃ المنتہا سے اوپر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ قریب آئیے، تو محبوب قریب ہوئے۔ ثم دنا فتدلی، پھر اللہ رب العزت کی ذات آگے قریب ہوئی۔ اب اس کا قریب ہونا یا دور ہونا یہ انسانی عقل سے، انسانی علم سے ورا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کو اپنی عقل کے دائرے کے اندر بند کرنا، عقل کے پیمانے کے اندر بند کرنا، یہ جہالت اور گمراہی ہے۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا نزول کرنا، اس کا قریب ہونا، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ، اس کی ساکھ، اس کی آنکھیں، یہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کا تعلق ماننے سے ہے، اس کا تعلق ماننے سے ہے۔ ہم مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے اللہ کی مراد کیا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے، کہ ہاتھ سے مراد کیا ہے، آنکھ سے مراد کیا ہے، اللہ کے نزول سے مراد کیا ہے۔ اگر ہم اس کو تشبیہ و تمثیل میں لائیں گے تو جو تشبیہ و تمثیل میں آ جاتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات عقل سے، فہم سے، ادراک سے، علم سے ماورا ہے، ماورا ہے۔ تو بس جو اس کی شان کے لائق ہے، بس اتنی بات ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ثم دنا فتدلی، تو علماء نے لکھا ہے ثم دنا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، علماء نے احادیث کے اندر، تفسیر کے اندر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ 1000 بار اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا ادنو منی، ادنو منی، محبوب اور قریب آئیے، اور قریب آئیے، اور قریب آئیے۔ اور
شارحین نے لکھا ہے کہ ایک آواز پر جب اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں نا ادنو منی یا احمد، اے محبوب اے احمد اور قریب آئیے، تو جتنا سفر پہلا طے ہوتا ہے اس جتنا سفر ایک آواز پر ایک قدم پر نبی پاک طے کرتے ہیں۔ اب سفر کی حدیں جو ہیں وہ معاملہ انسانی عقل سے ورا ہے۔ 1000 بار اللہ رب العزت نے فرمایا ادنو منی ادنو منی ادنو منی، اور قریب آئیے اور قریب آئیے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کیف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب اے محمد آپ ٹھہر جائیے، رک جائیے، ان ربک یصلی، اب آپ کا رب آپ کے قریب آتا ہے۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا مقرب کوئی نہیں، نبی پاک سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی طرف سفر کرنے والا کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی انسان یہ اپنے خیال کے اندر رکھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا، اللہ کی قرب حاصل کر لوں گا، جب تک وہ نہیں چاہے گا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس وقت تک کسی کو اس کا کما حق کو قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی توفیق سے ہے۔ جب وہ محبوب سے یہ کہہ رہا ہے 1000 بار ادنو منی ادنو منی ادنو منی، محبوب آپ جتنے مرضی عروج کرتے جائیں، جتنے مرضی بڑھتے جائیں، قریب تب ہوں گے جب آپ کا رب آپ کے قریب ہوگا۔ یہ سبق ہے امت کے لیے، امت کے لیے سبق ہے کہ اس کے قرب کے لیے اس کا فضل چاہیے، اس کا کرم چاہیے، تب جا کر انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، تب جا کر قریب ہوتا ہے۔ اور پھر کتنے قریب ہوئے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا، 2 کمانوں کی مقدار۔ اب 2 کمانوں کی مقدار کیا ہے اللہ جانتا ہے، بس اتنی بات کافی ہمارے لیے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب 2 کمانوں کی مقدار کے مطابق قرب ہو گیا نا، مل گئی 2 کمانیں، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، اپنے بندے کی طرف وحی کی، ما اوہا، جو بھی وحی کی، جو بھی وحی کی، ما اوہا، جو بھی وحی کی۔ یہ وحی کیا ہے؟ قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو انبیاء کے لیے اور دوسری مخلوق کے لیے، انبیاء کے علاوہ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، دوسری مخلوق کے لیے۔ شیطان کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے اولیاء کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نحل جو شہد کی مکھی ہے اس کی طرف وحی کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ یہ وحی کا لفظ قرآن کے اندر مختلف لوگوں کے لیے، مختلف مخلوق کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اب اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ شارحین نے، مفسرین لکھا ہے کہ اگر اس لفظ کی نسبت شیطان کی طرف ہو یا شیطان کے کرندوں کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی وسوسہ ہوگا، وحی کا معنی وسوسہ ہوگا۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے اپنی سونڈ سے لوگوں کے دلوں کے اندر سونڈ لگا کے دل کے اوپر وسوسہ ڈالتا ہے۔ اگر شیطان کی طرف اس لفظ کی نسبت ہو یا شیطان کے کرندوں کی طرف، چیلوں کی طرف نسبت ہو تو پھر وسوسہ مراد ہوگا۔ اور اگر اللہ کے نیک بندوں کی طرف، اللہ کے نیک صالحین کی طرف اس لفظ کی نسبت ہو تو پھر اس سے مراد الہام اور القاء ہوگا،
الہام اور القاء ہوگا، یعنی اللہ رب العزت اس نیک بندے کے دل پر بات کو القاء کرتا ہے، دل پر الہام کرتا ہے نیک بندوں کے لیے. اور اگر اس لفظ کی نسبت انبیاء کی طرف ہو تو پھر اس کو وحی کے معنی میں لیا جائے گا. وحی کے معنی میں یہ وحی کیا ہوتی ہے؟ اشارہ خفی، اشارہ صریح، تیزی کے ساتھ کسی بات کو بیان کر دینا یا خفیہ انداز میں کسی بات کو دل کے اندر القاء کر دینا، بھیج دینا. وہ جبریل امین کے ذریعے ہو، واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے ہو، دونوں طرح یہ لفظ استعمال بھی ہوا ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کی طرف دونوں طرح وحی کی ہے، جبریل امین کے واسطے سے بھی اور بغیر واسطے کی بھی. پھر حالت بیداری میں بھی وحی ہوتی ہے اور حالت منام میں یعنی سوئے ہوئے ہی بھی وحی ہوتی ہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف وحی کی نیند کی حالت میں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے. انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. پورا واقعہ آپ نے سنا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو اب یہ خواب کے اندر نیند کی حالت میں اللہ رب العزت وحی فرما رہا ہے، کیونکہ انبیاء کی نیند جو ہوتی ہے اس کے اندر جو بیان کیا جاتا ہے، جو خواب دیکھتے ہیں، وہ بھی وحی ہوتا ہے، وہ بھی وحی ہوتا ہے. جب انبیاء کی نیند جو ہے وہ عام بندوں کی نیند کے برابر نہیں، عام بندوں کی نیند جیسی نہیں ہے، تو پھر ان کے جو رت جگے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں، ان کی عام جو زندگی ہے وہ عام بندوں کی طرح وہ زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے بغیر واسطے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا ہے، کوہ طور پر بلا کر رب ارنی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو قال لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. یہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے بغیر وسیلے کے، بغیر واسطے کے. ایک تصور، یہ ایک کانسیپٹ، اس کو بھی ہمیں کلیئر کرنا چاہیے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں، اور خاص کر ایک طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے حاصل کرنے میں جبریل کے محتاج ہیں، جبریل کے محتاج ہیں. اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کر رہے ہیں، اور تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ جب اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کر رہے ہیں تو اس وقت درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے جبریل امین کا. یہ ایک ذریعہ ہے. اصول یہ ہے اللہ رب العزت کا کہ وہ جبریل کے ذریعے ہی وحی بھیجتا ہے، کیونکہ جبریل کی ڈیوٹی یہ ہے. لیکن کبھی اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، اپنے نبی کی شان کا اظہار کرتا ہے، اور جبریل کو درمیان سے ہٹا دیتا ہے اور ڈائریکٹ اپنے بندے سے وہ گفتگو کرتا ہے. اب اللہ رب العزت نے جو وحی کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے، اس کی طرف وحی بھیجی ہے بغیر واسطے کے، بغیر واسطے کے، یعنی جبریل کے واسطے کے بغیر. اور معراج کی رات اپنے محبوب کے ساتھ بھی کلام کیا ہے، وحی بھیجی ہے بغیر واسطے کے. تو پھر یہ امام الانبیاء کس طرح ہوئے؟ یہ افضل الرسل کس طرح ہوئے؟ تو ان کا مرتبہ کیسے زیادہ ہوا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر واسطے کے، بغیر جبریل کے واسطے کے وحی دی جا رہی ہے، اور نبی پاک کو بھی بغیر واسطے کے وحی دی جا رہی ہے. تو
شارحین نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے وحی کی ہے تو اس وحی کے درمیان 70,000 پردے تھے. 70,000 پردے تھے. کوہ طور پر بلا کر 70,000 پردوں کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وحی کی ہے. پردے کس کے آگے تھے؟ اللہ کے آگے نہیں. جو پردوں میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا. جو پردوں میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے آگے پردے تھے، وہ نور کے پردے تھے. تو 70,000 پردے تھے. کوہ طور پر موسیٰ کے ساتھ کلام ہوا، 70,000 پردے. اور عرش نور پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سامنے بٹھا کے بغیر کسی پردے کے کلام کیا ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ہے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. یہاں اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں، پڑھیں نا، تو کہتے ہیں کہ اوہا کا فاعل جبریل ہے. یعنی کہ کس نے وحی کی؟ جبریل نے وحی کی. فَأَوْحَا جبریل نے وحی کی. إِلَىٰ عَبْدِهِ. پھر عبدہ کی جو ضمیر ہے وہ کس طرح لوٹے گی؟ وہ بھی جبریل کی طرف، کہ جبریل نے اپنے بندے کی طرف وحی کی. اور وہ بندہ کون ہے؟ نبی پاک. وہ بندہ کون ہے؟ تو عقل سلیم جو ہے اس بات کو نہیں مانتی. فَأَوْحَا اللہ نے وحی کی. اوہا کا فاعل اللہ ہے. إِلَىٰ عَبْدِهِ ہی ضمیر بھی اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی. اپنے خاص الخاص بندے کی طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ اللہ فرماتا ہے ما اوہا، تمہیں کیا جو کچھ میں نے کہا ہے. تو یہاں اوہا کا فاعل یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، نہ کہ جبریل امین. جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں، قلب منیب رکھنے والے ہیں، قلب سلیم رکھنے والے ہیں، سلیم فطرت رکھنے والے ہیں، ان کا قول یہ ہے، عقل مانتی نہیں، ادب مانتا ہی نہیں کہ اوہا کو جبریل کا فاعل بنایا جائے، جبریل کو فاعل بنایا جائے اوہا کا. نہ، اوہا کا فاعل اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ نے وحی کی الی عبدہ اپنے بندے کی طرف. ما اوہا یہ ایسی ڈائریکٹ وحی ہے، اللہ جانے، اور جس کی طرف وحی کی جا رہی ہے وہ رسول جانے. اب بغیر کسی واسطے کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کلام کیا. اور حضرت ملا جیون امبیٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ، صاحب تفسیرات احمدیہ، صاحب نور الانوار، یہ جو درس نظامی کے علماء اور طلباء ہیں، جب تک ان کتابوں کا مطالعہ نہ کر لیں تب تک وہ علماء کے درجے میں پہنچتے نہیں ہیں. اصول فقہ کے حوالے سے ان کی کتاب، اور پھر تفسیرات احمدیہ، یہ وہ تفسیر ہے صرف احکام پر، صرف جو احکام کی آیات ہیں ان پر تفسیر آپ نے کی ہے. 300-350 آیات ہیں احکام کی. یعنی اللہ رب العزت جو حکم نازل کیے ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اس کے بعد یہ چیز حرام ہے، شراب حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حلال ہے. جو احکام کی آیات ہیں نا، جو اللہ نے حکم نازل کیے ہیں، اور آپ اکثر جب تفاسیر کو دیکھیں گے تو ان میں احکام القرآن، جیسے قرطبی کی احکام القرآن، جساس کی احکام القرآن، ابو بکر کی، ابن العربی کی احکام القرآن، یہ وہ تفاسیر ہیں. کچھ تفاسیر ہوتی ہیں جو احکام پر ہوتی ہیں، کچھ تفاسیر ہوتی ہیں جو تصوف پر ہوتی ہیں، جو مفسر ہے اس کے ذوق کے مطابق، جو اس کا ذوق، علمی ذوق ہے نا، اس کے مطابق، یعنی وہ اپنے ذوق کے مطابق، اپنی طبع کے مطابق اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے، کیونکہ یہ سمندر ہے علوم کا، تو ہر بندہ اپنے غوطے کے مطابق، اپنے
غوطے کے مطابق اس قرآن کے علم کے سمندر سے موتی نکالتا ہے. تو حضرت ملا جیون امبیٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو اللہ رب العزت نے وحی کی ہے نا اپنے محبوب کی طرف معراج کی رات، تو معراج کی رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے 90,000 باتیں کی ہیں. 90,000 باتیں کی ہیں. اب 90,000 باتیں کرنے کے لیے کتنا وقت ہوگا؟ وہاں وقت ہی کوئی نہیں. وہاں وقت کی کیا مجال ہے؟ دیکھیں نا، آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں نا، تو سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام سے معراج کے لیے گئے نا، تو آپ نے وضو کیا، اپنے دروازے سے باہر نکلے، ٹھیک ہے نا، اپنے بستر سے اٹھے تو معراج پر تشریف لے گئے. جب واپس آئے نا، آپ جب واپس آئے تو بستر ابھی گرم تھا، بستر ابھی گرم تھا، کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، پانی اسی طرح چل رہا تھا. اور راستے میں گزرتے ہوئے ایک ٹہنی کے ساتھ آپ کی چادر مبارک لگی، کمبل مبارک لگا، تو وہ ٹہنی جب واپس آئے تو اسی طرح ہل رہی تھی. تو اب 90,000، دیکھیں نا، ہم 10 15 20 باتیں کریں گے، 2 باتیں کریں گے تو 1-2 گھنٹے گزر جائیں گے. وہاں 90,000 باتیں ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ ان باتوں میں سے ایک تو بات کرتے ہیں ہم. تو کتنا وقت لگا ہوگا؟ تو جب اتنا وقت لگا ہے، پانی بھی چل رہا ہے، بستر بھی ابھی گرم ہے، کنڈی بھی ابھی ہل رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان ہیں. اس کائنات کی جان ہیں. جب جان نکل گئی ہے تو ہر کائنات کا فرد اپنی جگہ رک گیا ہے، اور جب آپ واپس آئے ہیں تو پھر اس کائنات کے اندر جان آ گئی ہے. تو جان آنے کے ساتھ وہ بستر ابھی اسی طرح گرم، کنڈی اسی طرح دوبارہ ہلنا شروع ہو گئی. یہ کیونکہ آپ کائنات کی جان ہیں، جان نکل گئی تو جو چیز جہاں تھی وہیں رک گئی ہے. 90,000 باتیں کی ہیں. حضرت ملا جیون امبیٹھی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 90,000 باتوں میں 30,000 باتیں عام لوگوں کے لیے، عام جو انسان ہیں ان کے لیے، اور 30,000 باتیں خاص لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، اور 30,000 باتیں خاص الخاص لوگوں کے لیے. اپنے محبوب کے ساتھ وابستہ ہیں وہ، لیکن محبوب جسے چاہے، محبوب جسے چاہے اپنے خاص بندوں میں سے اس کا علم عطا فرمائے، یا اللہ جس کو چاہے. ایک بڑی خوبصورت بات یہاں، حافظ جمال اللہ ملتانی، یہ ملتان آپ تشریف لے جائیں، وہاں ایک مدرسہ ہے، ایک خانقاہ ہے، حافظ جمال اللہ ملتانی. اپنے دور کے یہ کامل ولی ہیں، اور ان کے مدرسے کے اندر جو طلباء پڑھنے والے ہیں ان میں ایک طالب علم جو ہے اس کو عبدالعزیز پرہاروی کہتے ہیں، صاحب نبراس. صاحب نبراس کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کتابوں کے اندر، یہ پڑھنے والے جانتے ہیں. جو عقائد کی کتابیں ہیں، نبراس کا کیا مرتبہ ہے. اور عبدالعزیز پرہاروی، یہ کیا ان کا مرتبہ کیا ہے کہ انہوں نے تھوڑے سے وقت میں بہت ساری کتابیں لکھنی ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے، دونوں ہاتھوں سے ہی لکھتے تھے. تھوڑے سے وقت میں انہوں نے بہت بڑا لکھنے کا کام کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ قوت عطا فرمائی کہ دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے، تب جا کر ان کی کتابیں مکمل ہوئی ہیں. اور یہ ان کے مدرسے کے ایک طالب علم ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے معراج سے، تو آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے،
پاس ابو بکر، عمر، دوسرے صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک دیوانہ شخص بال الجھے ہوئے ہیں اور لباس پھٹا پرانا ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا، قریب سے گزرا. تو وہ خاص باتیں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے فرمائی تھی نا، محبوب یہ تمہارے لیے ہیں، یہ آپ کا اور میرا معاملہ ہے، ان خاص باتوں میں وہ بات وہ کر رہا تھا، دہرا رہا تھا. آپ نے جب وہ راز کی بات سنی نا تو آپ نے فوراً اس کی طرف توجہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو میرے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے. تو عرض کی یا اللہ تو نے کہا تھا کہ یہ تیرے اور میرے درمیان معاملہ کسی اور کو نہیں بتانا، تو وہی باتیں یہ کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب اسے کرنے دو، آپ کی جو بات ہے وہ حجت ہے، دلیل ہے، آپ جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ شریعت بنتی ہے، اور یہ دیوانہ ہے، اس کی باتوں پر کون اعتبار کرے گا، اسے کرنے دو. یعنی مطلب کیا اس بات کا کہ وہ جو خاص باتیں ہوئی ہیں، اگر اللہ چاہتا ہے کسی کو اس کا علم دینا، اگر اللہ کا محبوب چاہتا ہے کسی کو علم دینا، تو ان کی مرضی ہے، اپنی مرضی سے ان کی خاص باتوں کو کوئی جان نہیں سکتا. جس طرح یہ حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات، الف لام میم، الف لام را، ہا میم عین سین کاف، کاف ہا یا عین صاد، کو جانتا ہے ان کو؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان سر ہیں، راز ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا. لیکن اگر اللہ کسی کو علم عطا فرماتا ہے اس کا، اگر اللہ کا رسول کسی کو علم عطا فرماتا ہے تو ان کی مرضی ہے، انہیں کون روکنے والا ہے. تو حامیم یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دل بھی کہتے ہیں کہ ہا سے مراد حیات اور میم سے مراد محمد. اللہ فرماتا ہے مجھے حیات محمد کی قسم، محبوب کی زندگی کی قسم، جب تک محبوب کی زندگی سامنے نہیں رکھو گے تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. قرآن کو سمجھ نہیں سکتے جب تک نبی پاک کی زندگی کو سامنے نہیں رکھو گے. تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان یہ باتیں ہیں، 30,000 باتیں عام، 30,000 خاص، اور 30,000 خاص اپنے محبوب کے لیے. وہ باتیں جو ہوئی ہیں نا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے جو وحی کی اپنے محبوب کی طرف، ان باتوں میں سے ایک بات جس کو حضرت امام روز بہان بکلی نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے، اور دوسرے مفسرین نے بھی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سارا سفر طے کر کے بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے سارے آسمانوں کو طے کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے، تو اللہ رب العزت نے وحی کی، پوچھا اپنے محبوب سے، محبوب اتنی دور سے آئے ہو، بڑا سفر کر کے آئے ہو، بما اشرفک، بما اشرفک، محبوب آپ کو کون سا شرف عطا کریں، کون سی شان عطا کریں، اور کون سی شان تمہیں عطا کریں محبوب. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ شرفنی بالعبودیت، شرفنی بالعبودیت، اے اللہ مجھے ایک بار اپنا بندہ کہہ کے پکار، اپنا بندہ کہہ کے پکار. وہاں پہنچ کر بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے امت کے لیے کہ بندہ جتنا مرضی عروج کرے وہ بندہ ہی رہتا ہے، کیونکہ پہلی امتوں کا یہ اصول تھا، وہ اس بات سے گمراہ ہوئے ہیں کہ جب ان کے نبیوں کو شانیں عطا ہوئیں اور انہوں نے معجزات دکھائے
تو انہوں نے اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اللہ کہہ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ سوال کرنا آپ کا اس بات کی طرف اشارہ تھا، امت کے لیے تعلیم تھی کہ دیکھو میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اتنا عروج کرنے کے باوجود اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ شرفنی بالعبودیت، یا اللہ ایک بار مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار۔ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے آج کے لوگ ان کے بارے میں بڑی غلط قسم کی گفتگو کرتے ہیں، وہ اللہ کے مقبول ولیوں میں سے ہیں۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو اس کا بلیم اپنی عقل کی طرف لائیں، ہم اپنی عقل کو قاصر سمجھے کہ عقل اس قابل نہیں کہ ان کی بات کو سمجھ سکے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ العبد عبد لو ان تعرجا، لو ان تعرجا، والرب رب لو ان تنزلا، کہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے جتنا مرضی عروج کرے، وہ جتنا مرضی عروج کر جائے وہ بندہ ہی رہتا ہے، وہ خدا نہیں ہوتا، وہ الہ نہیں بنتا، وہ معبود نہیں بنتا، وہ بندہ ہی رہتا ہے۔ اور رب رب ہی رہتا ہے جتنا مرضی نیچے آ جائے، نہ بندہ رب بنتا ہے، معبود الہ اللہ، اور نہ ہی اللہ بندہ بنتا ہے۔ وہ چاہے آسمان دنیا پر نزول کر آئے وہ رب ہی رہتا ہے، اور بندہ جتنا مرضی عروج کر جائے، جتنا مرضی اوپر چلا جائے، وہ بندہ ہی رہتا ہے، وہ رب نہیں بنتا۔ تو اس مقام پر پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ پوچھتا ہے بما اشرفک، محبوب تجھے کون سا آج شرف عطا کروں، تو عرض کرتے ہیں یا اللہ شرفنی بالعبودیت، ایک بار مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ محبوب جب آپ چلے تھے نا بیت الحرام سے، جب ہم نے جبریل کو بھیجا تھا، ہم نے تو اس وقت آپ کو اپنا بندہ کہہ دیا تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم نے تو اس وقت آپ کو اپنا بندہ کہہ دیا تھا۔ جب چلے تھے آپ تو اتنا منزلیں طے کر کے، اتنے مقامات طے کر کے اب ہمارے پاس پہنچے ہیں، تو اب پھر یہی خواہش ہے یا اللہ بس ایک بار۔ محبوب ہم نے مکے سے چلتے ہوئے آپ کو اپنا بندہ کہہ دیا تھا، اب اچھا آپ نے یہ مانگ لیا ہے، آپ تو ہمارے بندے ہو، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، پھر ہمارے ہو، آپ پھر ہمارے ہو۔ لیکن محبوب کیونکہ آپ نے یہ شرف مانگ لیا ہے تو آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو شرف عطا کرتا ہوں، آپ کی امت کو۔ صحیحین کی حدیث پاک ہے، اللہ نے فرمایا محبوب تیرا گنہگار امتی، خطا کار امتی، گناہوں سے لتھڑا ہوا، گناہ کر کر کے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر، پشیمان ہو کر، ایک بار تنہائی میں بیٹھ کر صدق کے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہ مجھے یا اللہ کہے گا نا، مجھے پکارے گا یا اللہ۔ محبوب آج کے اس سفر کے نسبت سے، تیری وساطت سے، جو تو نے مانگا ہے اس وسیلے سے میں تیرا رب اعلان کرتا ہوں، تو تو میرا بندہ ہے ہی، تو تو میرا بندہ ہے ہی، تیرا امتی، گنہگار امتی اگر ایک بار مجھے یا اللہ کہے گا، مجھے اپنی عزت و جبروت و بزرگی کی قسم، میں اس تیرے گنہگار امتی کو 70 بار یا عبدی یا عبدی یا عبدی کہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں،
جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ حدیث قدسی ہے یہ، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آج کی رات کا صدقہ، اس ملاقات کا صدقہ، تیرا امتی ایک بار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، نادم ہوتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لے کر، دل میں ندامت لے کر، بیٹھ کر تنہائی میں مجھے ایک بار پکارے گا یا اللہ، تو میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں، میں 70 بار اسے یا عبدی 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 یا عبدی، اور میرے بندے، اور میرے بندے، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگتا ہے؟ مانگ۔ حضرت مولانا روم مست بادہ قیوم آپ فرماتے ہیں کہ انسان ایک بار اپنے رب کو پکارے تو صحیح، پھر دیکھو کس طرح وہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دیا، اس کو پکارنا چھوڑ دیا ہے، دنیا میں اتنے مگن ہوئے ہیں کہ اپنے رب کو بھول چکے ہیں ہم۔ وہ کتنا مہربان رب ہے۔ حضرت مولانا روم مست بادہ قیوم ایک بات فرماتے ہیں کہ ایک بت پرست، ایک بتوں کی پوجا کرنے والا اپنے بتوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، عبادت کر رہا ہے اور بتوں کو پکار رہا ہے، یا صنم یا صنم یا صنم۔ صنم کہتے ہیں بت کو، اے بت اے بت اے بت، جو بھی اپنی وہ آرزویں پیش کر رہا تھا۔ تو پکارتے پکارتے یا صنم یا صنم یا صنم، پکارتے پکارتے اس کی زبان سے غلطی سے نا یا صمد نکل گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یا صنم کہتے کہتے نا غلطی سے اس کی زبان سے یا صمد نکل گیا۔ جو ہی اس کی زبان سے یا صمد نکلا نا، اللہ رب العزت آسمانوں پر فرشتوں سے فرماتے ہیں، فرشتوں ادھر آؤ، دیکھو میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے اس نے غلطی سے تیرا نام لے لیا ہے، غلطی سے تجھے پکار لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، پکارا تو مجھے ہے نا، بے شک غلطی سے پکارا ہے، پکارا تو اس نے مجھے ہے نا، میرے نام سے مجھے پکارا ہے۔ فرشتوں جاؤ میرے اس بندے سے پوچھو کیا چاہتا ہے وہ۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب ایک انسان غلطی سے، ایک بت پرست ایک بار غلطی کے ساتھ وہ اللہ کو پکار لے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، اور جو نبی پاک کا غلام، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کا بندہ، اللہ کو الہ مانتے ہوئے جب اس کو پکارے گا تو اللہ اس کی آواز کو کیوں نہیں سنے گا۔ گنہگار امتی ایک بار مجھے یا اللہ کہہ کر پکارے گا، میں خدا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں 70 بار اسے یا عبدی یا عبدی، او میرے بندے، او میرے بندے، بول کیا چاہتا ہے، مانگ، کیا مانگتا ہے۔ پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، آگے حدیث کے اگلے لفظ اللہ نے فرمایا محبوب اگر تیرا امتی میری طرف ایک بلشت آئے گا، ایک بلشت آئے گا، تو میں خدا ہو کر اعلان کرتا ہوں میں اس کی طرف ایک گز آؤں گا۔ اب یہ بلشت اور گز کیا ہے پہلے بات کر چکا ہوں میں، وہ گزوں سے بھی پاک ہے، وہ بلشتوں سے بھی پاک ہے۔ وہ باتیں سمجھانے کے لیے ہیں، ہمیں ہماری عقلوں کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے۔ اگر تیرا امتی میری طرف گناہ چھوڑ کے، نافرمانی چھوڑ کے، دنیا کے معاملات چھوڑ کے ایک بار ایک بلشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف آؤں گا، اور اگر تیرا امتی چل کر میری طرف آتا ہے میں خدا اعلان کرتا ہوں میں دوڑ کر اس کی طرف آؤں گا۔ اب دوڑ کا کیا معنی ہے یہاں؟ دیکھیں نا، ایک لفظ ہے تائب، التائب، اور ایک لفظ ہے تواب۔ اللہ تواب ہے، کیا مطلب ہے؟ بندہ تائب ہے
توبہ کرنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے، اور اللہ تواب ہے، اس توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یعنی بندہ تھوڑی توبہ کرتا ہے، اللہ زیادہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، زیادہ اس کی. تواب الرحیم ہے نا لفظ قرآن پاک کے اندر. تو کیا معنی ہے؟ وہ توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا. بندہ تھوڑا سا رجوع کرتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے، میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے، میری طرف رجوع کر رہا ہے، دنیا کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑ کر وہ میری طرف آ رہا ہے. تو پھر اللہ آسمان پہ فرشتوں کو اعلان کرتا ہے، فرشتوں آسمانوں پہ کمکمے لگا دو، مشعلیں جلا دو، روشن کر دو آسمانوں کو. یا اللہ کیا بات ہے، آج آسمانوں کو روشن کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے میرا ایک روٹھا ہوا بندہ توبہ کر کے میری طرف آ رہا ہے، میں اس کے آنے کی خوشیاں منا رہا ہوں. اگر پھر بھی کوئی توبہ نہیں کرتا، پھر بھی کوئی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، بہانے ڈھونڈ رہا ہے. رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید. اللہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. کبھی رجب دیتا ہے، کبھی شعبان دیتا ہے، کبھی شعبان کی 15ویں رات دیتا ہے، کبھی ماہ رمضان دیتا ہے، پھر ماہ رمضان کی ہر رات کی سعادتیں دیتا ہے، اور کبھی لیلۃ القدر کی سعادتیں دیتا ہے. بس میرے بندے تھوڑی سی کوشش کریں، میں تو ان کو بخشنے کے لیے تیار ہوں. ایک بات جو اللہ اور کے محبوب کے درمیان، ایک بات اور کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استشارنی ربی، اللہ رب العزت نے مجھ سے مشورہ کیا. وہاں مجھ سے مشورہ کیا، محبوب تم یہ بتاؤ، یہ جو تمہاری مخلوق امت ہے، ما افعل بہم، میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تیری امت جو ہے نا، اس کے ساتھ میں کیا سلوک کروں؟ معراج کی رات جو باتیں ہیں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں، فَقُلْتُ إِنَّهُمْ عِبَادُكَ. یا اللہ مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اگر میری امت ہے تو تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر مجھ سے پوچھا، محبوب بتاؤ نا ان کے ساتھ کیا سلوک کروں میں؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا، سب کچھ جانتا ہے وہ، یہ امت کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے. پھر بھی محبوب سے پوچھ رہا ہے، محبوب تو بتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں. پھر اللہ نے پوچھا تیسری بار، پھر میں نے عرض کی، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں. لیکن جب بار بار اللہ پوچھ رہا ہے نا، تو میرے دل کے اندر غم ہے، امت کا پریشانی ہے. ان کے اعمال پیش ہوتے ہیں نا، تو میں دیکھتا ہوں ان کی اعمال، تو میرے اندر ایک دکھ اور غم تھا. تو اللہ رب العزت نے میری اس کیفیت کو جانتے ہوئے فرمایا، محبوب تو غم زدہ نہ ہو، تو غم زدہ نہ ہو، تجھے امت کے حوالے سے میں غم زدہ نہیں کروں گا. امت کے حوالے سے تمہیں غم زدہ نہیں کروں گا. محبوب تو پریشان نہ ہو. اچھا ایسے کرتے ہیں، تیری امت کے 70,000 بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم واجب ہو چکی ہے، ان 70,000 بندوں کو تیری وجہ سے، جو آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے نا، اس ملاقات کا صدقہ 70,000 بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرتا ہوں. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے جود و سخا سر بسر، ارے تجھے کھائے تپے سکر، تجھے کسے بہار ہے. اچھا محبوب 70,000
افراد کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروں. احادیث بری پڑی ہیں. کھولیں احادیث کھولیں, کتابیں کھولیں حدیث کی, سیاستہ کھولیں آپ. یا اللہ 70,000, اللہم فزد ہو, یا اللہ اور کرنا, اور کر. اچھا محبوب اور کروں, تو ہر 1000 کے ساتھ 70,000, ہر 1000 کے ساتھ 70,000. پہلے 70,000, پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000. عرض کی یا اللہ 1000 کے ساتھ 70,000, محبوب اور چاہتے ہو, یا اللہ پھر اور. فرمایا کہ ہر ایک فرد کے ساتھ 70,000. بولو سبحان اللہ یار. یہ بخشش کا دریا, سمندر ہے, اللہ کی بخشش کا, عنایت کا. اچھا محبوب ہر ایک کے ساتھ 70,000. محبوب خاموش ہو گئے. محبوب خاموش کیوں ہوئے ہو؟ تھوڑے ہیں. اچھا اگر محبوب تھوڑے ہیں نا, تو یہ لو ایک چلو. اللہ نے ایک چلو, کس کا؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک. محبوب خاموش ہو گئے. اچھا محبوب خاموش کیوں ہوتے ہو؟ یہ لو ایک چلو اور. محبوب نہیں. اچھا پھر لو ایک چلو اور. ثلاث حسیات من حسیات ربی. اللہ نے 3 چلو اپنی بخشش کے, اپنی رحمت کے, اپنی مغفرت کے 3 چلو ڈالے. اچھا محبوب یہ لو نا, پھر یہ 3 چلو ڈالے. اب اللہ کا چلو, چلو کہتے نہیں سے, دونوں ہاتھوں سے. اب اس کا چلو کون جانے. یا اللہ شیطان بڑا دشمن ہے, امت اس کے جھانسے میں آ جاتی ہے. اچھا کوئی بات نہیں, اگر شیطان جھانسا دیتا ہے, اگر وہ گمراہ کرے گا, تب شیطان کو اللہ رب العزت نے ایراندہ درگاہ کیا نا, تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے مہلت دے, تھوڑی مہلت دے تاکہ میں اپنا کام کر سکوں. فرمایا تو کیا کام کرے گا؟ کہنے لگا کہ میں تیری مخلوق کو, تیرے محبوب کی امت کو گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا تو کر, ہاں اپنا زور لا. تو کہتا ہے کہ میں گمراہ کروں گا انہیں, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, میں انہیں گمراہ کروں گا. اور کیا اللہ نے فرمایا جا تجھے قیامت تک مہلت دیتا ہوں, قیامت تک مہلت دیتا ہوں. یہ قرآن ہے. قیامت تک شیطان کو مہلت دی بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے, کہ میں انہیں گمراہ کروں گا آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے. علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی شیطان کے ذہن سے 2 جہتیں جو ہیں وہ معاف کر دی. 6 جہتیں ہیں نا, 6 سمتیں ہیں نا, دائیں بائیں آگے پیچھے اور نیچے اور اوپر 6. تو 4 جہتیں اس نے بیان کر دی, 2 جہتیں اللہ رب العزت نے اس کے دماغ سے معاف کر دی, کیونکہ وہ چاہتا ہے نا محبوب کی امت کی بخشش ہو. تو اللہ نے اس کے دماغ سے 2 جہتیں, اوپر والی جہت اور نیچے والی جہت, معاف کر دی. اچھا تو قیامت تک تجھے مہلت دیتا ہوں, جا تو گمراہ کر, اور میرے محبوب کا امتی 2 جہتیں تیرے دماغ سے معاف کرتا ہوں, جب وہ گناہ کر کے میری بارگاہ میں سجدہ کرے گا نا, سجدہ کرے گا, اور پھر سجدہ کر کے رو کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا, تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. محبوب گنہگار سے کہو کہ سجدے میں چلا جائے,
میں نے شیطان کے ذہن سے یہ معاف کر دیا ہے تحت اور فوق کو. وہ سجدے میں جائے گا اور پھر رو کر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا تو سارے گناہ معاف کر دوں گا. یا اللہ بڑا ظالم ہے شیطان, بڑا دشمن ہے. اچھا محبوب کوئی بات نہیں, اپنی امت سے کہو کہ مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لیں. 1 سال پہلے. یا اللہ کیا پتا. اچھا محبوب چلو 6 مہینے پہلے توبہ کر لیں. یا اللہ 6 مہینے. اچھا محبوب چلو 1 مہینہ پہلے. اچھا 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لیں, میں بخش دوں گا. اچھا چلو موت سے 1 دن پہلے توبہ کر لیں, بخش دوں گا. اچھا محبوب 1 دن بھی زیادہ ہے. چلو موت سے 1 گھنٹہ پہلے. اچھا یہ بھی زیادہ ہے. محبوب پھر جب تیرا امتی غرغرے کی حالت میں ہوگا, موت و حیات کی کشمکش میں ہوگا, زبان کام نہیں کر رہی ہوگی, زبان بند ہو چکی ہوگی, اس وقت جب بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے وہ اس وقت توبہ کرے گا, میں خدا اسے معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. یہ مہلت کس کو دی جا رہی ہے؟ نبی پاک کی امت کو. اتنی مہلت کسی اور کو ملی ہے؟ کس کے صدقے میں ملی ہے؟ تو پھر بھی اگر ہم توبہ نہ کریں تو پھر اس سے بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ توبہ کی رات آ رہی ہے. کہتے ہیں جی یہ رات بدعت ہے. کیسے بیوقوف لوگ ہیں یہ؟ بدعت ہے جی یہ رات, شعبان کی 15ویں رات کو جاگنا بدعت ہے. ساری رات گناہ کرنا ٹھیک ہے؟ پھر ساری رات سڑکوں پہ گھومنا ٹھیک ہے؟ بیوقوفو, امت کو عمل کی طرف لاؤ. تم نے ہر بات کو بدعت کہہ دیا ہے. میلاد منانا بدعت ہے تاکہ وہ میلاد میں اور کوئی کام کرتے پھریں. راتوں کو جاگے نا, راتوں کو جاگنا بدعت ہے. بیوقوفو, احادیث بھری پڑی ہیں قیام اللیل کی, راتوں کو جاگنے کی. اللہ تو چاہتا ہے, اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ میری امت اور میری مخلوق میری طرف آ کر بس توبہ کریں, استغفار کریں, کوئی بہانہ ڈھونڈ لیں, میں بخش دوں گا. وہ شعبان کی 15ویں رات آ رہی ہے, آ رہی ہے نا, تو کیوں نہ توبہ کر لیں. شاید اگلی شب برات کسی کو ملے نہ ملے. تو آج سے ہم نیت کریں وہ شب برات آپ نے اپنے مرکز میں گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.